لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور انتظامی لحاظ سے صوبہ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت ہے۔ لاہور شہر ایک تاریخی، تجارتی اور ثقافتی مقام رکھتا ہے۔ آبادی کے اعتبار سے 1,32,00,000 سے زائد آبادی کا شہر ہے۔ لاہور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو پرانے زمانے میں لوپور کہا جاتا تھا، کیونکہ اسے لو نے آباد کیا تھا اور اس کے جڑواں بھائی کش نے قصور کو آباد کیا۔ لو اور کش دونوں ہندو دیوتا رام کے 2 بیٹے تھے، جن کا ذکر ہندو مذہبی کتاب رامائن میں تفصیل سے ملتا ہے۔ اس شہر کا پرانا نام لوپور یعنی لو کا علاقہ ہے، پھر رفتہ رفتہ اسے لاہور کہا جانے لگا۔ لاہور 2 الفاظوں کا مرکب ہے، لو یعنی لا جس کا مطلب لو اور آور جس کا مطلب قلعہ، یعنی لاہور کا مطلب ہوا لو کا قلعہ۔ لاہور کے بارے میں بہت سی باتیں اور بہت سے قصے کہانیاں تو ملتی ہیں، لیکن لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے باشندے سوزو زینگ نے لکھا، جو ہندوستان جاتے ہوئے لاہور سے 630 عیسوی میں گزرا۔ صدیوں پرانا یہ شہر، جس شہر کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں عوام میں مشہور ہے کہ رام چندر جی کے بیٹے لوہو یا لو نے اسے آباد کیا۔ قدیم ہندو پرانوں میں لاہور کا نام لوپور یعنی لو کا شہر ہی ملتا ہے۔ راجپوت دستاویزات میں اسے لو کوٹ یعنی لو کا قلعہ بھی کہا جاتا تھا۔ 9ویں صدی عیسوی کے مشہور سیاح الادریس نے اسے لاور کے نام سے موسوم کیا۔ یہ قدیم حوالہ جات اس بات کے غماز ہیں کہ شروع تاریخ سے ہی یہ شہر اہمیت کا حامل تھا۔ در حقیقت اس کا دریا کے کنارے پر اور ایک ایسے راستے پر جو صدیوں سے بارونی حملہ آوروں کی راہ گزر رہا ہے، واقع ہونا اس بات کی اہمیت کا حامل رہا۔ فتح البدلاردین میں درج سن 6064 عیسوی کے واقعات میں لاہور کا ذکر ملتا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اور بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تقریباً 7 صدی عیسوی کے آخری دہائی میں لاہور ایک گجر چوہان بادشاہ کا پایا تخت تھا۔ تاریخ کے مطابق سن 682 عیسوی میں کرمان اور پشاور کے مسلم پٹھان قبائل راجہ پر حملہ آور ہوئے۔ 5 ماہ تک لڑائی جاری رہی اور بالآخر سالٹ رینج کے سرداروں کے تعاون سے وہ راجہ کے علاقہ چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ 9ویں صدی عیسوی میں لاہور کے ہندو راجپوت جتوڑ کے دفاع کے لیے مقامی فوجیوں کی مدد کو آن پہنچے۔ 10 صدی عیسوی میں خراسان کا صوبے دار سبکتگین اس پر حملہ آور ہوا۔ لاہور کا راجہ جے پال، جس کی سلطنت سرہند سے لمگان تک اور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی، مقابلے کے لیے آیا۔ ایک راجہ کے مشورے پر راجہ جے پال نے پٹھانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس طرح وہ حملہ آور فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ غزنی کے تخت پر قابض ہونے کے بعد سبکتگین ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوا۔ لمگان کے قریب گھمسان کی جنگ ہوئی اور راجہ جے پال شکست سے دوچار ہو کر امن کا خواہاں ہوا۔ طے یہ پایا کہ راجہ جے پال تاوان جنگ کی ادائیگی کرے گا اور سلطان نے اس مقصد کے لیے ہر کارے راجہ کے ہمراہ کیے۔ لاہور پہنچ کر راجہ نے معاہدے سے انحراف کیا اور سبکتگین کے ہر کاروں کو قید کر دیا۔ اس اطلاع پر سلطان شدید غضبناک ہوا اور دوبارہ لاہور پر حملہ آور ہوا۔ ایک دفعہ پھر میدان سجا اور ایک دفعہ پھر جے پال کو شکست ہوئی۔ دریائے سندھ سے پرے کا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری دفعہ مسلسل شکست پر دل برداشتہ ہو کر راجہ جے پال نے لاہور کے باہر خودکشی کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان کا مقصد صرف راجہ کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس نے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل ہی نہیں کیا۔ 1008 عیسوی میں جب سبکتگین کا بیٹا محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ آور ہوا، جے پال کا بیٹا آنند پال ایک لشکر جرار لے کر پشاور کے قریب مقابلے کے لیے آیا۔ محمود کی فوج نے آتش گیر مادے کی گولہ باری کی، جس سے آنند پال کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نتیجتاً کچھ فوج بھاگ نکلی۔ اس شکست کے باوجود لاہور بدستور محفوظ رہا۔ آنند پال کے بعد اس کا بیٹا جے پال تخت نشین ہوا اور لاہور پر اس خاندان کی علمداری 1022 تک برقرار رہی، حتیٰ کہ محمود غزنوی اچانک کشمیر سے ہوتا ہوا لاہور پر حملہ آور ہوا۔ جے پال اور اس کا خاندان اجمیر میں پناہ گزین ہوا۔ اس شکست کے بعد لاہور غزنوی سلطنت کا حصہ بن گیا اور پھر کبھی بھی کسی ہندو سلطنت کا حصہ نہ بن پایا۔
محمود غزنوی کے پوتے مودود کے عہد میں حکومت میں جے پال کے خاندان نے شہر کو واپس لینے کے لیے چڑھائی کی، مگر 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ناکام واپس لوٹے۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنے پسندیدہ غلام احمد ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، جس نے شہر کے گرد دیوار قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ لاہور کی بنیاد بھی رکھی۔ احمد ایاز کا مزاج آج بھی اندرون لاہور میں رنگ محل کے مقام پر لاہور کے پہلے مسلمان حکمران کے مزار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ غزنوی حکمرانوں کے ابتدائی 8 حکمرانوں کے دور میں لاہور کا انتظام صوبہ داروں کے ذریعے چلایا جاتا تھا، تاہم مسعود ثانی کے دور میں 1098 سے لے کر 1114 تک دارالحکومت کے عارضی طور پر لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے 17ویں تاجدار خسرو شاہ غزنوی کے دور میں لاہور ایک دفعہ پھر پایا تخت بنا دیا گیا، اور اس کی یہ حیثیت 1186 میں غزنوی خاندان کے زوال تک برقرار رہی۔ غزنوی خاندان کے زوال کے بعد غوری خاندان اور خاندان غلامان کے دور میں لاہور سلطنت کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا رہا۔ حقیقت میں لاہور ہمیشہ پٹھانوں کے مقابلہ میں مغل حکمرانوں کی حمایت کرتا رہا۔ 1241 عیسوی میں چنگیز خان کی فوجوں نے سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے شہزادہ محمد کی فوج کو راوی کے کنارے شکست دی اور حضرت امیر خسرو کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان کی فوج نے لاہور کو تاراج کر دیا۔ خلجی کا اور تغلق شاہوں کے ادوار میں لاہور کو کوئی قابل ذکر اہمیت نہ تھی، اور ایک دفعہ گھکڑ راجپوتوں نے اسے لوٹا۔ 1397 میں امیر تیمور بر صغیر پر حملہ آور ہوا اور اس کے لشکر کی ایک ٹکڑی نے لاہور فتح کر لیا، تاہم اپنے پیشرو کے برعکس امیر تیمور نے لاہور کو تاراج کرنے سے اجتناب کیا اور ایک افغان سردار خضر خان کو لاہور کا صوبیدار مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے لاہور کی حکومت کبھی حکمران خاندان کے ہاتھ رہی، یہاں تک کہ 1436 میں بہلول خان لودھی نے اسے فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ بہلول خان لودھی کے پوتے ابراہیم لودھی کے دور میں حکومت میں لاہور کے افغان صوبہ دولت خان لودھی نے علم بغاوت بلند کر دیا اور اپنی مدد کے لیے مغل شہزادے بابر کو پکارا۔ لاہور کو عروس البدر لاہور بھی کہتے ہیں، اور یہ علاقہ ملتان کی عظیم سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور اس وقت ملتان کی حدود ساحل سمندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1524 سے لے کر 1752 تک لاہور مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا۔ مغل در حقیقت تعمیرات کے کاموں میں مشہور تھے، اور انہوں نے ہندوستان میں عظیم الشان تعمیرات کر کے ہندوستان کو خوبصورت عمارتوں سے آراستہ کیا تھا۔ مغلوں نے لاہور میں بھی تاریخ اور قابل ذکر مقامات کی بنیاد رکھی، جن میں بادشاہی مسجد سر فہرست ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بنائی گئی۔ لاہور مغل دور حکومت میں 1585 سے لے کر 1598 تک سلطنت کا دارالحکومت بھی رہا۔ یاد رہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی 10ویں صدی میں یہاں تشریف لائے اور اللہ کے دین کی تبلیغ میں دن رات ایک کر دیا، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف راغب کیا، اور روحانیت کا علم بانٹنا آپ کا مزار پر نور بھی اسی شہر کی رونق میں ہے، بلکہ یہ شہر داتا کی نگری کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آج داتا کی نگری پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے، جو زندہ دلانے لاہور اپنی روایتی کھانوں، مہمان نوازی اور زندہ دلی کی مثال ہے۔ اپنی رونقوں رہنائیوں کی وجہ سے مشہور شہر اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ آج بھی یہاں کی گلی گلی کوچہ کوچہ اپنی تاریخی اہمیت اور منفرد شہر ہونے کی داستان سناتا ہے۔ اللہ کریم اس شہر کو اور پاکستان کو قائم و دائم رکھے، آمین۔